دیکھیے ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جس کو ہندوستان میں ہر جگہ کے ہر خطے کے لوگ سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، برادر اکبر جناب مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی تشریف لا چکے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ آپ حضرت کی بہترین گفتگو سنیں گے۔ ذرا اونچا بولو اللہ اکبر۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، اسی واقعے کو سامنے رکھتا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کب بدلیں گے اپنے آپ؟ کب بدلیں گے؟ وہ دن کب آئے گا کہ جس دن ہمارے کردار سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جھلکیں گے؟ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، جنت کو اتنا آسان مت سمجھو، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کلیر کا صابر کلیری 12 سال بھوکا نہیں رہتا۔ اگر رب کو راضی کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو غریب نواز اجمیر کے جنگل میں آ کر بنا گھر مکان کے نہیں رہتے۔ اگر رب کو راضی کرنا اتنا آسان ہوتا تو مخدوم اشرف سمنان کی بادشاہ کو ٹھوکر لگا کر نہیں۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا رب کو راضی کرنا تو دنیا کی تمام آسائشیں، دنیا کی تمام آرام کو چھوڑ کر ساری زندگی امام احمد رضا خان اپنی زندگی کو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر نہیں گزارتا۔ کیا بات ہے؟ ہم نے آسان سمجھ لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے، 2-4 نعرے لگاؤ، 2-4 محفلیں سجاؤ، بس رب راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ جس دن رب راضی ہو جائے اس دن تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انتہا کر دوں اور آئینہ دکھا دوں؟ ایسی تقریر آپ سننے کے خواہش مند لگتے ہیں کہ جس میں ہر 2 منٹ میں نعرہ لگے، آپ کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ نہ رکھا جائے۔ چلو مجھ سے بچ جاؤ گے، مفتی صاحب سے کیسے بچو گے؟ بھئی اگر مجھ سے بچ بھی گئے تو مفتی صاحب سے کیسے بچو گے؟ یہ تو پورا آپریشن کرتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں تھوڑی سی شروعات کرتا ہوں، ایسا مان لیجئے چیرہ میں لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کمپلیٹ حضرت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما، صحابہ اکرام کی محفل لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، آقا کریم کے حسین چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آقا کریم کا دیدار کر رہے ہیں۔ اتنے میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل آ گئے ہو، ذرا ایک بات تو بتا دو، ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ قبرستان میں جا کر ہنسنے والوں، مسجدوں میں جا کر پنچایتیں کرنے والوں، مسجدوں میں جا کر دولت کا رعب دکھانے والا، ذرا غور تو کرو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل سے، اے جبرائیل میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ جب اتنا سنا تو مصطفیٰ کریم کے سوال کو سننے کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل رو پڑے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل تم تو معصوم عن الخطا ہو، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد میں حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے ہم نے ابلیس کا انجام دیکھا ہے، جب سے ابلیس کا حشر دیکھا ہے یا رسول اللہ، تب سے لے کر آج تک ایک فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیری نہ ہو جائے اور کہیں اللہ کا غضب ہمارا مقدر نہ بن۔
فرشتوں کا سردار، آنکھوں میں اتنے آنسو، وہ سید الملائکہ جو معصوم عن الخطا ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو۔ پھر میں پوچھتا ہوں تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگی؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہیں؟ میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار جبرائیل و میکائیل کو قیامت تک نیکی کے راستے پر رکھ۔ رب کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب تم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، تو اب ہم جبرائیل و میکائیل کو قیامت تک نیکی کے راستے پر۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آخری چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل پتھر بن چکے، ہمارے دل سخت ہو چکے، ہم نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا کہ چاہے جو بات ہو جائے، چاہے کوئی بھی سمجھا دے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ آج تیری میری حیثیت کیا ہے؟ تیری میری اوقات کیا ہے؟ کتنے سجدے ہیں تیرے پاس؟ کتنی نمازیں ہیں تیرے پاس؟ کتنے اچھے اعمال ہیں تیرے پاس؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، ذرا اونچا بولو اور عقیدت سے، کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا۔ زندہ باد۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی۔ وہ عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر، جس کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں، جانے کائنات فرماتے ہیں، محبوب پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر، جس کا اسٹیٹس یہ، جس کا لیول یہ، اللہ اکبر۔ اور خلیفہ اول، ذرا اونچا بولو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے بھی پیار، اور اپنی محافل میں شیخین کا تذکرہ کیا کرو، اپنی محافل میں شیخین کا تذکرہ کیا کرو، تاکہ جو چور ہم لوگوں کے درمیان گھس چکے ہیں وہ بھاگ جائیں۔ آج ہماری محفلیں، آج ہمارے اسٹیج، اللہ ماشاءاللہ، آج ہماری محفلیں، آج ہماری اسٹیج، آج اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا رجحان ہے، اس ٹریک پر ہم جا رہے ہیں کہ ہماری محافل سے صحابہ کرام غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری تقریریں تائید کریں گے حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، اللہ اکبر، یہ رات دن سفر کر رہے ہیں۔ ہماری تقریروں کا حال یہ ہے کہ ہندوستان سے شروع ہو کر ہندوستان پہ تقریر ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہندوستان سے تقریر شروع ہوئی، اجمیر جاتے جاتے دم توڑ دیا، کوئی اور آگے بڑھ گیا تو بغداد تک پہنچ گیا۔ بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ وہ نبی کے صحابہ تک پہنچے۔ آج اگر سنیت کو بچانا، سنیوں کے عقیدوں کو محفوظ رکھنا ہے، اہل سنت کے نظریے کی حفاظت کرنا ہے، تو اپنے محفلوں میں اہل بیت کا بھی ذکر کرو، نبی کے اصحاب کا بھی ذکر کرو۔ اچھا پیغام۔ تو بات چل رہی تھی حضرت عمر فاروق اعظم اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد خوف خدا رکھوں گا اور رخصت ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا اسٹیٹس سمجھ لیا، لیول سمجھ لیا، اب ذرا دیکھو سیدنا صدیق اکبر۔ کون صدیق اکبر؟ ذرا اونچا بولو۔ وہ صدیق اکبر جن کی پیدائش سے پہلے رب نے اپنے محبوب کی یاری کے لیے چن لیا ہو، وہ ابو بکر صدیق کے جن کی پیدائش سے پہلے آسمانی کائنات میں جن کا لقب صدیق پڑ گیا ہو۔ یاد رہے کسی صحابی کی صحابیت کا اعلان احادیث میں ہے، آقا کریم نے فرمایا فلاں میرا صحابی ہے،
احادیث کی کتابیں ہم اٹھاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے فلاں صحابی رسول ہے، لیکن صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہے جن کی صحابیت کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ خدا خود قرآن میں کر رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کے صدیق پر بھونکنے والوں، شیخین پر بھونکنے والوں، اپنی اوقات دیکھو۔ ارے یہ وہ ابو بکر ہے جو یار حیات بھی ہے اور یار غار بھی ہے اور بعد وصال یار مزار بھی ہے۔ یار مزار بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، علامہ مفتی سردار سا قبلہ، عظمت صحابہ۔ شیخین پر بھونکتے ہو، صدیق اکبر کو پہلا ماننے سے انکار کرتے ہو۔ عقل ماری گئی تمہاری، کون سے بازار میں عقل کو بیچ کھائے ہو؟ ارے جس عمر اور صدیق پر تو انگشت نمائی کرتا ہے، جا کر مدینے میں دیکھ، آقا نے ان کو پہلو میں لٹا دیا۔ پہلو میں لٹایا۔ اللہ اکبر۔ وہ صدیق اکبر کہ جن کی صداقت کا اعلان کوئی اور نہیں محبوب پروردگار کر رہا ہے، جس کو میرے نبی نے بارہا فرمایا ہو ابو بکر تم سچا، ابو بکر تم صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں، آگے بڑھ جاؤں۔ آج لوگ کہتے ہیں صدیق دا پہلا نمبر کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ ہم اس لیے کہتے ہیں، سن ذرا، آج حضرت ابوبکر صدیق کے ذکر سے چڑھنے والوں سنو، یہ تو نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابوبکر کا ذکر کیا جائے۔ آقا کریم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، نبی کے اصحاب موجود ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابوبکر اپنے بچپن کی کوئی بات سنا۔ میں کیا رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ذرا اونچا بولو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر ذرا اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ، یعنی میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں بات ہوتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ جیسے ہی میرے نبی نے اتنا فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 4 سال کا تھا، میری عمر 4 سال کی تھی، میرا باپ مجھ کو پکڑ کے بت خانے لے گیا اور بت خانے لے جا کر کے میرے باپ نے کہا سن یہ تیرا بلند و بالا خدا ہے، اس کو سجدہ کر لے، اس کی تعظیم کر لے۔ یا رسول اللہ، جب میرے باپ نے اتنا کہا تو میں نے اس بت سے کہا اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا دے، اگر تو خدا ہے تو مجھے پانی دے، اگر تو خدا ہے تو مجھے لباس دے۔ یا رسول اللہ کوئی جواب نہیں آیا۔ یا رسول اللہ جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے اس بت سے کہا سن اگر تو خدا ہے تو اپنا بچاؤ کر، اپنا بچاؤ کر۔ اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو خود کو بچا لے۔ یا رسول اللہ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پتھر کو اٹھا کر جیسے ہی مارا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر۔ یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے بت کو ٹکڑے کیا، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہاں بتا رہے ہیں، ذرا اونچا بولو۔ بات چل رہی ہے نبی کی محفل میں، حضرت ابوبکر اپنے بچپن کے واقعات سنا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے پتھر جیسے اٹھا کر مارا، بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، میرا باپ میرا کان پکڑ کے میری ماں کے پاس لے آیا۔ صحابہ بھی موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ نے میری ماں سے کہا تمہارا بیٹا ہمارے معبود کا باغی ہو گیا، ہمارے خداؤں کا باغی ہو گیا ہے، اس نے آج یہ گل کھلایا ہے۔ تو یا رسول اللہ میری ماں نے میرے باپ سے کہا تھا سنو میرے ابو بکر سے بتوں کو سجدہ کرنے نہ کہو، یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا بلکہ بتوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو آزاد کرنے آیا۔ ارے زندہ باد، زندہ باد۔ یا
رسول اللہ جیسے ہی میرے باپ نے شکایت کی، میری ماں نے کہا یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا ہے۔ سنو، جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں کھانا بنانے کے لیے جھکی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں آٹا گوندنے کے لیے جھکی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے جھکی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، ڈول ڈالنے کے لیے جھکی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی بت خانے جا کر کے بت کو سجدہ کرنا چاہتی تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، مجھے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی بیٹھے۔ یہ دوستوں کی محفل ہے، اس کو کوئی دوسرے وے میں نہ لے جائے۔ سوال کیا جا سکتا ہے اور کوشچن ویلڈ ہے، سوال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، یاروں کی محفل، ایک دوسرے پر سوال کیا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ